بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مفتی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے انسان کے گمراہی کے امکانات زیادہ ہیں، اس لیے لوگوں کو براہ راست خود قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ کسی استاد سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ یہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے چند دن پہلے ایک اور فتویٰ، شاندار فتویٰ اور نادر فتویٰ یہ دیا تھا کہ کسی دیوبندی کی بریلوی کے پیچھے اور کسی بریلوی کی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور انہیں اپنی نمازوں کو لوٹا دینا چاہیے۔ اس پر تو ہم نے زیادہ بحث نہیں کی اور بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن آج کی اس کلپ کا جواب دینا ضروری ہے، اس لیے کہ اس بات کا امکان ہے کہ لوگ اس سے گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب فرماتے کیا ہیں۔ محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں۔ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے ہے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے ہے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ ان مفتی صاحب نے بیان ہی وہی حرکت کی ہے جو اپنے دور میں علماء یہود کیا کرتے تھے۔ یہ علماء یہود اللہ کی کتاب پر سانپ بن کر بیٹھ گئے اور انہوں نے عام عوام کو اللہ کی کتاب کے قریب بھی نہیں آنے دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ کی کتاب کا حق چھپانا شروع کر دیا اور اس کے اندر تعویلات کر کے اور اس کے اندر تحریف کر کے اس کے معنی بدلنے شروع کر دیے۔ اس لیے قرآن پاک میں ان پر یہ دو فرد جرم عائد کیے گئے کہ تم حق کو چھپاتے ہو اور تم اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا کہ جب عوام اللہ کی کتاب سے دور ہو گئی اور انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، تو پھر جو مولوی انہیں کہہ دے، جو عالم انہیں کہہ دے، جو یہود کا بڑا پیشوا انہیں کہہ دے، پھر وہ اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے اندر یہ روایت رہی ہے کہ اہل علم نے قرآن کا راستہ آسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم برصغیر پاک و ہند کی بات کریں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے برصغیر کے اندر قرآن پاک کے فارسی ترجمے کی ابتدا کی، اور یہ بہت خوبصورت روایت تھی۔ اور جب وہ قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کر رہے تھے تو انہیں بھی اسی طرح کے روایتی جو علماء ہیں ان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور طرح طرح کے فتووں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ڈٹرمنٹ تھے اور انہوں نے اس کا عزم کر رکھا تھا کہ عوام کے لیے قرآن کا راستہ آسان بنایا جائے۔ ان کے بعد انہی کے خانوادے نے اس سلسلے کو جاری رکھا اور شاہ عبد القادر انہوں نے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ موضح قرآن کے نام سے کیا۔ وہ آج تک ترجمہ موجود ہے اور افادہ عام کے لیے اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ انہوں نے اسی موضوع قرآن کو بنیاد بنا کر اس کو سہل اور آسان کرنے کی کوشش کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم مولانا محمود الحسن جو دیوبند کے اکابرین میں سے تھے، اور یعنی حقیقت یہ ہے کہ دیوبند کے پہلے شاگرد تھے تو وہ اپنی اس ترجمے کے مقدمے میں کیا بیان کرتے ہیں۔ بحث یہ چل رہی تھی کہ شاہ عبد القادر کے جو ترجمہ ہے بہت مفید ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متروک ہو گئی ہیں اور زبان ثقیل ہو گئی ہے اور لوگوں کو سمجھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو اس کو آسان بنانا چاہیے۔ تو مولانا محمود الحسن نے اسی کام کا بیڑا اٹھایا اور اپنی اس ترجمے کے مقدمے میں یہ بات لکھی کہ یہ بات جب دل نشین ہو گئی کہ ہر چند ترجمہ تحت اللفظی بعض خاص فائدے ہیں اس میں، مگر ترجمے سے جو اصلی فائدہ اور بڑی غرض یہ ہے کہ ہندوستانیوں کو قرآن شریف کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ گویا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ عام ہندوستانی وہ قرآن پاک کو سمجھنے میں اسے دقت اور دشواری نہ ہو۔ یہ غرض جس قدر بامحاورہ ترجمے سے حاصل ہو سکتی ہے، تحت اللفظی ترجمے سے ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ
جو بامحاورہ ترجمہ کے بانی اور امام ہیں، انہوں نے بامحاورہ ترجمہ کو اختیار فرمانے کی یہی وجہ بیان کی ہے کہ قرآن پاک کا بامحاورہ ترجمہ کر کے اس کو عام آدمی کے لیے سہل اور آسان کر دیا جائے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ ایسے امور کہ جن کی وجہ ہم کو دوسرے کسی ترجمے کی ضرورت ہو، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تراجم شائع ہو چکے ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کی تصدیق فرمانے کے بعد دو باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے عام طور پر لوگ ترجمہ سے فائدہ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ اول، بعض کلمات و محاورات کے زمانے میں متروک ہو جانا یا قریب المتروک ہو جانا۔ تو گویا عام آدمی کو سہل انداز میں قرآن کے معنی سمجھانے کے لیے انہوں نے اپنی یہ ترجمے کی بنیاد رکھی۔ یہ میں نے اس لیے مثال بیان کی ہے مولانا محمود الحسن کی کہ وہ جو مفتی صاحب ہیں وہ دیوبندی ہیں، اور میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ طبقہ دیوبند کی جید اور بڑے علماء جو ہیں انہوں نے ترجمے کی جو روایت بر صغیر میں قائم کی، تو اس کی وجہ طالب علموں کو قرآن سکھانا نہیں تھا بلکہ عام آدمی تک قرآن کا پیغام پہنچانا تھا، اور عام اردو خواں اور اردو دان طبقے کو قرآن کے قریب لے کے آنا تھا۔ یہی خدمت پھر طبقہ دیوبند سے مفتی محمد شفیع صاحب نے سر انجام دی اور معارف القرآن کی کئی جلدوں پر مبنی تفسیر لکھی۔ یہی خدمت اپنے دور میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کی، اور اس کے علاوہ جو دیگر مکاتب فکر ہیں ان میں بھی ترجمے کی یہ روایت چلتی رہی۔ مکتبہ جو بریلی ہے اس میں مولانا احمد رضا خان بریلوی نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اور جو لیٹسٹ ان کا ترجمہ ان کے ہاں موجود ہے وہ پیر کرم شاہ الازہری کا ہے۔ اسی طرح سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے بھی اردو دان طبقے کے لیے ترجمہ قرآن اور تفسیر تفہیم القرآن کی صورت میں پیش کی۔ ان سب کا مقصد یہ تھا کہ اردو دان طبقے کے لیے قرآن کا دروازہ کھولا جائے، قرآن کا راستہ کھولا جائے، اور بغیر کسی دقت اور مشقت کے یہ لوگ قرآن پاک کو پڑھ سکیں۔ لہٰذا ایسے تمام فتوے باز مولویوں کے چکر میں آنے سے بہتر یہ ہے، اور ان کا شکار ہونے سے بہتر ہے، اور قرآن کو ان کی اجارہ داری میں دینے سے بہتر یہ ہے کہ عام اردو دان طبقہ قرآن کے جو موجود جتنا بھی لٹریچر ہے اس سے راست اکتساب کرے۔ آپ کے پاس وقت ہے، آپ تفسیر عثمانی پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھیں، آپ معارف القرآن پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھیں، آپ تدبر قرآن پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھیں، آپ تفہیم القرآن پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھیں، اور اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر یقیناً آپ قرآن پاک کے فیض سے فیضیاب ہوں گے، اور قرآن پاک کی رشد و ہدایت کا جو حصہ آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو حاصل ہو